السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے موت کا سفر۔ ایک ناقابل فراموش سفر جس کی تلخ اور دکھ بھری یادیں آج بھی دل اور ذہن کو بے چین اور اداس رکھتی ہیں۔ جب اس دل فراش سفر کا انجام نگاہوں کے سامنے آتا ہے، دل کو ہمیشہ مٹھی میں بند پاتا ہوں۔ یہ ایک المناک، دردناک المیہ کی انمٹ داستان ہے جو درد دل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ اس سفر کا آغاز نہایت خوشگوار مزاح سے بھرپور لیکن انجام اندوہناک، جو بھی آج بے چینی اور اداسی اور اضطراب کی کیفیت سے دوچار کرتا ہے، کئی سال پہلے اس کا آغاز ہوا۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے لاہور فیصل آباد اس وقت لیل پور کہلاتا تھا۔ وغیرہ جانے کے لیے براستہ دریا خان جانا پڑتا تھا۔ ڈیرہ سے دریا خان کے لیے دریائے سندھ کے ذریعے سفر کیا جاتا تھا۔ دریا خان سے رات 11 بجے نیو خان کی بسیں چلتی تھیں۔ ڈیرہ دریا خان کے بیچ دریائے سندھ 14 میل چوڑا تھا۔ اب ڈیموں اور پلوں کی تعمیر سے سکڑ گیا ہے۔ راستہ کچھ دریائی ہوتا، کچھ خشکی کا ہوتا۔ صبح گھر سے نکلتے تو بمشکل رات 11 بجے دریا خان پہنچتے۔ گرمیوں میں 5 لانچوں کے ذریعے سفر کیا جاتا، سردیوں میں یہ سفر ٹوٹی پھوٹی شکستہ بسوں اور کشتیوں کے ذریعے طے ہوتا۔ ایک ضروری کام سے بھکر جانا تھا۔ ڈیرہ سے دریا خان 25 کلومیٹر، وہاں سے بھکر 20 کلومیٹر۔ صبح سویرے گھر سے نکلا، اڈہ پہنچا، سواریاں تیار تھیں۔ ایک بہت شکستہ حال بس جانے کو تیار تھی، جس کے دروازے کھڑکیاں نہایت مخدوش حالت میں تھیں۔ صبح 6 بجے روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے کشتیوں کا عارضی پل کراس کرنے کے لیے سب سواریاں بس سے اتر گئیں۔ بزرگ، عورتیں، بچے اس سے استثنیٰ تھے۔ سواریاں بس کے آگے پیچھے پیدل چل رہی تھیں۔ چلنے میں پل کی آوازوں سے دریا میں عجیب جوار بھٹا کی کیفیت تھی۔ پل کراس کر کے بس میں بیٹھے۔ خشکی میں بس کے لیے اور دوسرے مال مویشیوں کے لیے گھاس پھوس سے کچی سڑک بنی تھی، جس پر بس 5 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے رواں دواں تھی۔ میرے ساتھ ایک خان بھائی نہایت پریشانی میں بیٹھے تھے۔ 3 سفید پوش لاہور کے لیے روانہ تھے۔ ایک ڈرائیور، ایک کنڈکٹر، 17 دیگر مرد، خواتین، بچے تھے۔ کل ملا کر بس میں 23 مرد عورتیں تھیں۔ یہ 17 عورتیں عالم پریشانی میں تھے۔ غریب مفلوک الحال مزدور تھے جو پنجاب میں بھٹا مزدوری کے لیے جا رہے تھے۔ بھٹا کی مزدوری سخت ترین مزدوری ہوتی ہے اور اجرت کم، بہت کم۔ آپس میں ہنسی مذاق، گپ شپ، شور شرابہ کر رہے تھے۔ ایک چیز مجھے ناگوار محسوس ہوئی کہ مرد حضرات بے تحاشا سگریٹ پی رہے تھے، وہ بھی 3rd کلاس سگریٹ۔ لیمپ بس دھوئیں سے اٹی پڑی تھی۔ ایک دفعہ میں نے منع کیا، کچھ دیر کے لیے بات مانی جاتی، پھر پینا شروع کر دیتے۔ بس خرامہ خرامہ شور مچاتی رواں تھی۔ میری سیٹ ڈرائیور کے پیچھے تھی۔ ناگہانی سامنے بس میں لکھی تحریر پر نظر پڑ گئی: ڈرائیور کو تیز چلنے کی ترغیب نہ دیں۔ سبحان اللہ! کون بے وقوف ہوگا کہ ایسی سبک رفتار بس کو مزید تیز ہونے پر آمادہ کرے۔ اس کے ساتھ علامہ اقبال کا زد عام شعر کندہ تھا: تندہی بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑنے کے لیے۔ اس بس کی رفتار کے مقابلے میں عقاب کی رفتار کی کیا حیثیت۔ تھوڑی دیر آگے چلیے، پھر کھڑے کنڈکٹر نے آواز لگائی: استاد بس سائیڈ میں کریں۔ اچھا ہوئے جعفر! استاد کی بھڑکدار آواز آئی: کیا چیز ہے استاد؟ سائیکل ہے، جعفر نے جواب دیا۔ یعنی سائیکل کو راستہ دیں جیسے وہ F-16 ہو۔ راستہ یوں ہی خوش گپیوں میں کٹ رہا تھا۔ آگے دریا آ گیا۔ ہم نے بذریعہ کشتی اس دریا کو عبور کرنا تھا۔ بڑی سی کشتی تھی جس میں 4 ملح 10-12 فٹ کے لمبے بانس کی لاٹھوں سے چپو چلا رہے تھے۔ دریا خوب چڑھا ہوا تھا۔ تند و تیز لہریں کشتی کو ڈاواڈول کر رہی تھیں۔ نئے آدمی کے لیے تو یہ سفر موت کا سفر تھا۔ جب کشتی دریا کے بیچ پہنچ گئی تو ایک ملح لاٹھی کے سرے سے بندھے جست کے لوٹے کو مسافروں کے آگے کر رہا تھا: چراغی دیں، چراغی! یعنی دریا سکون، آرام اور حفاظت سے عبور ہو جائے تو نظر نیاز کے چراغ جلائیں گے۔ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق 10 اور 20 روپے میں اس لوٹے میں ڈال رہا تھا۔
میرے ساتھ بیٹھے خان صاحب نے تو آگے سائیڈ والی جیب سے سارے پیسے نکال کر لوٹے میں ڈال دیے اور توبہ استغفار کرنے لگا۔ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا، بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ باقی کتنا سفر رہ گیا ہے، کوئی خطرہ تو نہیں۔ میں اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، خان صاحب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ہم بھکر جا رہا ہے، ہمارا بی بی بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے۔ بہت افسوس ہوا آپ کا بی بی بیمار ہے۔ تھوڑا غصہ کرتے ہوئے، تم کیوں افسوس کرتا ہے؟ تمہارا ماموں کا بیٹی ہے، اس کا نام مت لو۔ خان صاحب مجھے کیا معلوم اس کا کیا نام ہے، میں تو اخلاقاً دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ تمہارا مہربانی بس اس کا ذکر مت کرو۔ سفر یوں ہی خوش بختیوں میں کٹ رہا تھا۔ دریا سے اترے آگے دوسری بس تیار کھڑی تھی، وہ پہلے والی سے زیادہ مخدوش حالت میں تھی۔ سواریاں اس میں بیٹھ گئیں، خان صاحب میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ چونکہ انہوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے سارے پیسے کشتی کے ملاحوں کو دے دیے تھے، اب ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ بغیر پیسوں کے وہ آگے کیسے سفر کرتے؟ میں نے ازادہ ہمدردی کچھ پیسے انہیں دیے۔ خان صاحب تھوڑے پیسے رکھ لیں، آپ نے تو سارے پیسے چراغی کے دے دیے، تمہارے پاس کچھ نہیں بچا۔ شکریہ، تم بہت اچھا آدمی ہے، بس ہماری بیوی کا بات مت کرو۔ جوں توں کر کے آخر دریا خان آ گیا۔ رات کے 10 بجے تھے، یعنی صبح کے 6 بجے سے رات 10 بجے 16 گھنٹوں میں صرف 14 میل سفر طے کیا۔ شہر کی لائٹس جل رہی تھیں، زیادہ تر دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ اب تو دریا خان بھکر کی تحصیل ہے، اس وقت قصبہ تھا۔ سر شام بازار بند ہو جایا کرتے تھے۔ بس دریا خان سے 1 میل پہلے تیل ڈلوانے ایک پیٹرول پمپ پر رکی۔ مجھے پیاس لگی تھی، میں اتر گیا۔ 2 آدمی اور بھی اتر گئے، ڈرائیور اور کنڈکٹر پمپ والوں سے حساب کتاب کر رہے تھے۔ خان صاحب اور دوسرے بیٹھے رہے۔ کل 17 افراد تھے جو بس کے اندر بیٹھے رہے۔ میں پمپ سے تھوڑی دیر آگے پانی کی تلاش میں سرگرداں تھا کہ ناگہاں شدید دھماکے کی آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو آگ میں لپٹا تھا، بہت بلند آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ بس کو آگ نے گھیر رکھا تھا، سارے 17 افراد آگ میں جلنے لگے۔ دراصل بس میں سوار کسی نے ادھ جلی سگریٹ باہر اچھال دی تھی۔ اس وقت پیٹرول پمپ کمپیوٹرائزڈ نہ تھے، اکثر ٹینکیاں ڈھکنوں سے عاری ہوتیں۔ جلتی سگریٹ سیدھا کھلی ٹینکی میں جا گری، جس نے خوفناک آگ پکڑ لی۔ سارا پمپ آگ کے شعلوں میں گھرا تھا۔ جلتے افراد کی چیخ و پکار اور آہ و بکا کی آوازیں کانوں کو بھاڑ رہی تھیں۔ استغفر اللہ۔ دریا خان چونکہ قصبہ تھا، فائر بریگیڈ کی سہولت نہ تھی۔ بھکر اس وقت تحصیل تھی، اب تو ضلع بن چکا ہے۔ میں بس کی طرف جانا چاہتا تھا کہ شاید کوئی مدد کر سکوں، لیکن پمپ کا فرش آگ سے تپ رہا تھا، پاؤں نہ رکھ سکتے تھے اور نہ ہی بس کی طرف کوئی پیش قدمی ہو سکتی تھی۔ قرب و جوار سے لوگ جوک در جوک جمع ہو رہے تھے، لیکن کوئی مدد نہ کر سکتا تھا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں پانی کی لاٹھیاں تھیں، بالٹیاں تھیں، لیکن بے سود۔ اس سے آگ کے شعلے کیسے بجھتے؟ اندر پھنسے مردوں، عورتوں، بچوں کی آہوازریاں، درد بھری آوازیں دلوں میں خنجر اتار رہی تھیں۔ وہ بے چارے لوگ اس آگ میں جلتے رہے۔ 2 گھنٹوں بعد بھکر سے فائر بریگیڈ آئی، لیکن تب تک سب راکھ ہو چکا تھا۔ زندگی ان سے روٹھ چکی تھی۔ بے بسی اور لاچارگی کی موت نے انہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا، دست قضا نے انہیں گھیر لیا تھا۔ بس کی کھڑکی دروازے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ کافی دیر بعد آگ مدھم ہوئی۔ بس کے اندر 17 لاشیں بغیر شناخت کے بکھری پڑی تھیں۔ لاشیں گل سڑ چکی تھیں، پہچان نہ ہو رہی تھی کہ مرد کون ہے، عورت کون ہے، بچہ کون ہے۔ لاشوں کے ٹکڑوں کو گٹھڑیوں میں باندھ کر نکالا جا رہا تھا۔ بھکر سے اعلیٰ افسران، دریا خان کے پولیس اہلکار موقع پر پہنچ چکے تھے۔ پولیس، دیگر افراد بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ ہر آنکھ ان شہداء پر اشک بار تھی۔ مسئلہ یہ تھا ان لاشوں کے بارے میں کیسے معلوم کیا جائے، ان کے لاحقین کون ہیں، کہاں ملیں گے، یہ لوگ کون تھے، ان کی منزل کہاں تھی، ان کے عزیز و اقارب کہاں رہائش پذیر تھے، ان سے کیسے رابطہ کیا جائے۔ خان صاحب کی منتشر لاش میں صرف اس کی بے نور بے جان آنکھیں حسرتوں میں لپٹی تھیں۔ دوسرے دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ ان لاشوں کے ٹکڑوں کو نہلایا گیا، کفن پہنائے گئے۔ پمپ سے تھوڑے فاصلے پر بلب سڑک ایک ملک صاحب کی زمین تھی، اس میں سے انہوں نے 10 مرلہ فی سبیل اللہ دفن کرنے کے لیے دی۔ لاوارثوں کی حیثیت سے انہیں دفنا دیا گیا۔ ویسے بھی غریب مفلس
بے یار و مددگار لوگوں کو کون پرواہ کرتا ہے۔ اس وقت صرف پرنٹ میڈیا تھا جو 2-4 دن خبریں دیتا رہا، پھر سب کچھ بھلا دیا گیا۔ کچھ سال تک لوگ آتے جاتے رہے، ان سفید قبروں پر فاتحہ درود پڑھتے رہے، پھر زمانے کی گرد نے ان قبروں کو شکستہ کر دیا۔ اب ان قبروں کے آگے پیچھے دکانیں کھوکھے بن چکے ہیں۔ دریا خان سے ڈیرہ جائیں تو مین روڈ پر ان قبروں کے آثار نظر آتے ہیں۔ میرا گھر اس جگہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب کبھی دریا خان جانا ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ ان پر فاتحہ کروں۔ میں ہی موت کے سفر کا واحد عینی گواہ ہوں جو ان بے گناہ افراد کی دردناک اذیتوں کا کرب محسوس کرتے زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک ناقابل فراموش واقعہ داستان جو دل پر مدتوں سے نقش ہے رہی، دل ہی دل میں حسرتوں کے نشاں قضا نے مٹا دیے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، کہانی کے شروع میں لکھا ہوا تھا۔ پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔